بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، تھوڑا قریب ہٹ کر کے بیٹھے ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مفید باتیں سننے سنانے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ابھی آپ حضرات اتحاد و اتفاق سے متعلق بات سماعت فرما رہے تھے اور عید سے پہلے بھی یہی مضمون چل رہا تھا، اسی لیے میں نے اگلی آیت پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ، اس آیت سے متعلق یہ مضمون آ چکا ہے کہ اللہ پاک چاہتے یہ ہیں کہ ہم مسلمان انفرادی زندگی نہ گزارا کریں، انفرادیت پسند نہ کریں کہ ہمیں نہ مسلمانوں سے کوئی واسطہ ہو نہ کسی اور سے کوئی واسطہ ہو، بس ہم ہوں ہماری زندگی اور ہم اپنا مفاد دیکھ کر کے مفاد پرستی والی زندگی گزاریں۔ اسلام اس کو کنڈم کرتا ہے۔ یہ کہا کہ انفرادی زندگی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر کے ایک ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور جمع ہونا ہے تو جمع ہونے کی بنیاد حبل اللہ ہونی چاہیے، اللہ کا دین، اصول۔ عربی کتابوں میں ایک مقولہ مذکور ہے، الاختلاف فی الفروع رحمت، فروعات میں جو اختلاف ہے وہ تو رحمت ہے، والاتفاق فی الاصول وحدت، اصول میں اتفاق کرنا یہ وحدت کو جنم دیتا ہے، امت کی وحدت کو، جماعت کی وحدت کو جنم دیتا ہے۔ اگر ہم سب مسلمان اتحاد و اتفاق سے رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اصول میں متحد ہو جائیں، فروعات میں چاہے اختلاف ہو، اختلاف کی گنجائش ہے۔ اب ہمارا معاملہ تو الٹا ہوتا ہے، ہم اصول میں تو اختلاف کرتے ہیں، قرآن کی بنیادی باتوں سے انحراف، اصول دین میں انحراف۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں، جو لائف اسٹائل گزارنے کے لیے اللہ کے نبی نے جو بنیاد فراہم کی ہے، ان بنیادوں کو فراموش کریں۔ اور بنیادیں کہاں سے لیں؟ غیروں سے لیں، یورپ سے لیں، انگریزوں سے لیں، یہودیوں سے لیں، عیسائیوں سے لیں، نصارہ سے لیں۔ اپنا لائف اسٹائل ہم منتخب کریں تو غیروں سے منتخب کریں، یہ ہم چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہاں سے افتراق پیدا ہوتا ہے، ملت میں، امت میں اگر ہم اتفاق چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ چاہیے کہ اصول میں اتحاد ہو، چاہے فروع میں اختلاف ہو۔ اختلاف ایک فطری چیز ہے، یاد رکھیے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ہر ایک انسان ہے، ہر ایک کے دو آنکھ ہیں، ہر ایک کے دو کان ہیں، کوئی ایک ایسا بھی بیٹھا ہے جس کے دو کان ہوں، ہر ایک کی دو ناک ہوں، ہر ایک کی ایک ہی ناک ہوتی ہے، ہر ایک کا ایک ہی منہ ہوتا ہے، سب انسان ہیں، ہر ایک کے دو ہاتھ ہوتے ہیں، ہر ایک کے دو پیر ہوتے ہیں۔ یہاں ان چیزوں میں تو اتحاد ہے کہ انسان ہونے میں سب کا اتحاد ہے، یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب انسان ہیں، لیکن اختلاف بھی ہے۔ ایک کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا، ایک کے فنگر پرنٹ دوسرے کے فنگر پرنٹ سے میچ نہیں کھاتے۔ آج تو اٹینڈنس کے لیے اصول بنا لیا گیا ہے، فنگر پرنٹ کی مشینیں ہوتی ہیں، وہاں جا کر کے ہر ایک کو اپنا انگوٹھا کیا کرنا ہوتا ہے، یا انگلی لگانی ہوتی ہے، یا فیس بتانا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کا فیس دوسرے کے فیس سے میچ نہیں کھاتا، ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے کے فنگر پرنٹ سے میچ نہیں کھاتا۔ یہ اختلاف رحمت ہے،
یہ فروعات میں اختلاف، اصول میں سب انسان ہیں، سب کی ناک ایک ہوگی، سب کے آنکھ دو ہوں گے، سب کے کان دو ہوں گے، سب کا منہ ایک ہوگا، سب کے ہاتھ دو ہوں گے، سب کے پیر دو ہوں گے، ہر ایک کا پیٹ بھی ہوگا، گردن بھی ہوگی، ہر ایک کا سر بھی ہوگا. اسی کو تو انسان کہتے ہیں. تو انسان ہونے میں سب متحد، اصول میں اتحاد ہونا چاہیے، فروعات میں چاہے اختلاف ہو. اور اختلاف ایک فطری چیز ہے، اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہی فساد کا ذریعہ بنتا ہے. فساد کا ذریعہ کیا بنتا ہے؟ اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. جس طرح ہمارے چہرے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسی طرح اللہ نے ہر ایک کی باطنی بناوٹ بنائی، ہر ایک کے سوچنے کا انداز، ہر ایک کے سمجھنے کا انداز، ہر ایک کے غور و فکر کا نتیجہ، یہ سب مختلف ہوتا ہے دوسرے سے. ہاں، اب ہر ایک یہ چاہے کہ میں جو چاہوں، میں جو سوچوں، ہر ایک اس کے مطابق آ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان نیچرل بات ہے، یہ خلاف نیچر، فطرت کے بالکل خلاف چیز ہے. اب ہم لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے، میرے پاس مال ہے، دولت ہے، سب میری عزت کرے، میں جیسا چاہوں ویسا چلے، میں جو چاہوں وہ ہو. یہیں سے تو فساد پیدا ہوتا ہے، یہیں سے فساد کی ابتدا ہوتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی اختلاف، فروعات، اصول میں اختلاف نہیں تھا. سب مسلمان تھے، سب کے اصول ایک تھے، سب کا دین ایک تھا، سب کا قرآن ایک تھا، سب احادیث مبارکہ کو اہمیت دیتے تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اور ہر ایک کا نقطۂ نظر یہی تھا کہ ہمیں فالو کرنا ہے تو قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کو آئیڈیل بنانا چاہیے، ماڈل بنانا چاہیے. اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. ہر ایک یہ کہتا تھا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں فالو کرنا ہے تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹرکشنز کی فالو کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود اختلاف تھا، اس کے باوجود اختلاف. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں فقہی مسائل میں اختلاف تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ ذرا اوپر باندھتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ نیچے باندھتے تھے نماز میں. بہت سے ایسے مسائل جو صحابہ کرام میں بھی مختلف بھی تھے، اور ایک دوسرے کا اکرام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے. یہ نہیں کہ میں اگر اوپر ہاتھ باندھتا ہوں تو سبھی کیا کریں، اوپر ہاتھ باندھنے، یہ والی بات نہیں تھی، اس میں شدت نہیں تھی. جو اہل علم ہیں، جو گویا غور و فکر کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو ان کو اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن دوسرے کی تذلیل، دوسرے کی ذلت، یہ بالکل مناسب نہیں، یہ تفرقہ ہے. یہ جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کو بنیاد بنا کر کے ہم دوسرے سے دشمنی کرنے لگے، نفرت کرنے لگے، دوسرے کی عزت نہ کریں صرف اس وجہ سے کہ اس کے نظریات ہم سے کیا ہے، خلاف ہے، مخالف ہے. تو یہی تفرقہ ہے جس سے روکا گیا ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کے درمیان میں کس قدر شدید اختلافات تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے کا کیسا اکرام کرتے تھے، کیسا احترام کرتے تھے. اختلاف تو صحابہ کرام میں بھی تھا. ہاں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو حکم دیا تھا. حضرت جبرائیل امین آئے، آ کر یہ کہا تھا غزوہ احد کے موقع پر آپ لوگوں نے، صحابہ کرام نے اور اللہ کے نبی نے ہتھیار رکھنے چاہیں، یہ سمجھ کر کہ جنگ ختم ہو گئی ہے. تو آئے حضرت جبرائیل امین اور یہ کہا کہ ابھی کیوں ہتھیار رکھ رہے ہو، تمہیں تو ایک معرکہ اور درپیش ہے، بنو قریظہ کے پاس جانا، ان کی خبر لینا. تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا تھا کہ دیکھو، تم میں سے کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے، کوئی ایک بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر یہ کہ وہ بنو قریظہ پہنچ جائے. عصر سے پہلے ہر ایک کو بنو قریظہ پہنچنا ہے. الفاظ اللہ کے نبی کے تھے کہ فوراً یہاں سے بنو قریظہ کے لیے روانہ ہو جاؤ، اور جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہ پڑھو. اللہ کے نبی کے الفاظ. اب عجیب اتفاق
کہ درمیان میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا. صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. بعض صحابہ کرام یہ کہنے لگے اللہ کے نبی کا منشا یہ تھا کہ دیکھو تم عصر سے پہلے پہلے پہنچ جاؤ، لیکن اب عصر کی نماز کا وقت اس سے پہلے آ گیا، ہم نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ کے نبی کا منشا یہ نہیں ہے کہ ہم نماز ترک کر دیں یا قضا کر دیں. نماز کا وقت چلا جائے گا بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے پہلے، ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے. بعض صحابہ کرام تھے وہ لوگ کیا کہنے لگے نہیں، اللہ کے نبی نے بہت صاف وضاحت سے کہا کہ تم میں سے کوئی نماز نہ پڑھے عصر کی اس وقت تک جب تک کہ وہ بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. جب اللہ کے نبی کے اتنے صاف الفاظ موجود ہیں تو چاہے نماز قضا ہو، ہم سیدھے کیا کریں گے، بنو قریظہ پہنچیں گے، پہنچ کر کے قضا نماز پڑھیں. عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نہیں پڑھیں گے. تو بعض صحابہ کرام نے وقت پر عصر کی نماز پڑھ لی اور بعض صحابہ کرام نے نہیں پڑھی، بنو قریظہ پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد پڑھی. یہ اختلاف صحابہ کرام میں ہوا. اختلاف تو ہوا لیکن روایتوں کو کھنگال لیجیے. کسی نے دوسرے پر ایسی شدید نکیر یا یہ کہ نفرت کا اظہار یا کہ دوسرے کی تقلید تم نے غلط کیا. سب جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کے سامنے معاملہ پیش ہوگا، اللہ کے نبی فیصلہ فرمائیں گے. جب اللہ کے نبی آ گئے تو اللہ کے نبی نے دونوں کی تصویر کی، کہا کہ تم بھی صحیح تم بھی صحیح، کسی کو غلط نہیں کہا. تو یہ ممکن ہے کہ فروعات میں کیا ہو، اختلاف ہو جائے، چونکہ ہر ایک کے سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے. جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں ہیں، ان روایتوں میں بیشتر روایتیں تو ایسی ہیں جہاں سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں، بہت آسانی سے اس کا مطلب محمل سب کو سمجھ آتا ہے. ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، کوئی 4 کہتا ہو، کوئی 3 کہتا ہو، کوئی 2 کہتا ہو، ہر ایک کیا کہتا ہے نمازیں 5 ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. جمعہ کی نماز بھی ہر ایک پڑھتا ہے، ہر ایک دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، اور نمازوں کی تعداد بھی رکعتوں کی تعداد ہے. کیا اختلاف اس میں ہے کہ اہل حدیث ہے تو فجر کی رکعتیں 4 پڑھتے ہیں، حنفی ہے تو وہ لوگ 2 پڑھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ہر ایک 2 ہی رکعت پڑھے گا، فجر کی ہر ایک 2 ہی رکعت پڑھے گا، ظہر کی ہر ایک کیا کرے گا 4 ہی پڑھے گا. کیا یہ اتحاد نہیں؟ اتحاد 90% مسائل میں ہے، اختلاف صرف 10% مسائل میں ہے، اور یہ بھی اللہ پاک نے امتحان کے طور پر رکھا ہے. یہ جانب اللہ رکھا ہوا ہے، یہ اللہ ہی نے رکھا ہے. خود اللہ پاک کہتے ہیں کہ بہت سی آیتیں سے ہن ام الکتاب، آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات، اور کچھ روایتیں ایسی رکھی ہیں جس میں تھوڑا سا تشابہ ہے. اب وہاں پر انسان کو اپنی عقل استعمال کر کے اس کا مطلب نکالنا پڑتا ہے جو اہل ہو. اب جب مطلب نکالیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے انسانوں کے سوچنے کے انداز میں فرق رکھا. کیا بول رہا ہے بتاؤ؟ 4 مکاتب فقہ کیوں بنے؟ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی بنے کہ نہیں بنے؟ 4 مکاتب فکر ہیں، 4 اسکولز آف تھاٹ ہیں. کیوں؟ ہر ایک کا منشا قرآن کو سمجھنا، ہر ایک کا منشا احادیث مبارکہ کو سمجھنا ہے. اور یہ جو 4 تھاٹس آف اسکول ہیں، ان میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں، اصول میں اختلاف نہیں ہے. 90% مسائل میں سب متفق ہیں، اور 10% جو مسائل ہیں وہ بھی اصولی فروعی مسائل میں اختلاف ہو گیا، چونکہ وہاں اختلاف کی گنجائش تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کو سمجھنے کے لیے غور و فکر سے کام لینا تھا. اور جب غور و فکر سے کام لیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کا نتیجہ فکر تو ایک نہیں ہوگا، الگ الگ نتیجہ فکر تک تو پہنچیں گے. اسی لیے کیا ہوگا 4 مکاتب فکر بن گئے، 4 مکاتب فکر بنے. یہ فطری اختلاف کا نتیجہ، اور یہ اختلاف تو رحمت ہے. اب چاہے کوئی فقہ حنفی کا ماننے والا ہو، چاہے کوئی فقہ مالکی کا ماننے والا ہو، چاہے کوئی فقہ حنبلی کا ماننے والا ہو، ہر ایک حق پر ہے، ہر ایک صحیح ہے، کوئی غلط نہیں ہے. یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف فروع میں اختلاف، فروع میں اختلاف رحمت یہ اللہ پاک کی طرف سے رکھا ہوا ہے. اور کتنے ایسے علماء کرام آپ کو ملیں گے. ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے قریب ایک مسجد میں پہنچے. اس مسجد کے جو متولی اور وہاں کے جو بڑے لوگ تھے وہ امام شافعی کو ماننے والے لوگ تھے. تو پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد کیا کیا؟ فوراً آپ آگے بڑھ کے نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو. چونکہ معاملہ ایسی تھا کہ سب حضرت امام شافعی کو جاننے والے تھے، تو کوئی مخالفت نہیں کرنا تھا.
تو آپ خود آگے بڑھ گئے نماز پڑھانے کے لیے، لیکن جب نماز پڑھائی تو بالکل حنفی فقہ کے مطابق پڑھا، آمین بالجہر نہیں کیا، چونکہ وہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہیں پڑھا، حالانکہ ان کا مسلک تھا حنفی فقہ کے مطابق نماز پڑھا۔ ہاں ایسے کیوں کیا؟ بعد میں پوچھا متولی حضرات نے کہ بھئی آپ تو اپنا مسلک چھوڑ کر کے حنفی مسلک کے مطابق آپ نے نماز پڑھائی اور بغیر بولے آپ خود آگے بڑھ گئے، حالانکہ آپ کا ایسا مزاج نہیں، آپ آگے بڑھنے میں جلدی نہیں کرتے لیکن آپ آگے بڑھ گئے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ دیکھو اختلافات جو ہوتے ہیں نا اس میں بھی بعض چیزوں میں گنجائش نہیں ہوتی، بعض چیزوں میں گنجائش ہوتی۔ تو یہ کہا کہ دیکھو جہاں تک معاملہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا ہے وہ امام کے پیچھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پڑھنا واجب نہیں۔ اگر میں پیچھے کھڑا ہو جاتا امام نہیں بنتا تو مجھے خاموش رہنا پڑتا، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ واجب ہے پڑھنا، اس لیے میں خود امام بن گیا تاکہ میں کیا کروں سورہ فاتحہ پڑھ لوں۔ فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھائی، چونکہ وہ واجب تو نہیں تھا بسم اللہ زور سے پڑھنا یا آہستہ پڑھنا، یہ ہمارا جو اختلاف ہے یہ وجوب اور غیر وجوب کا نہیں ہے، افضل غیر افضل کا ہے۔ تو یہاں پر میں نے اکرام کیا ہے، کس کا اکرام کیا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اکرام کیا کہ اتنا بڑا علم کا امام اور پہاڑ یہاں اس مسجد کے قریب میں آرام کر رہا ہے، مجھے غیرت آئی کہ میں اتنے قریب امام کے ہوتے ہوئے ان کے خلاف اپنے طور پر نماز پڑھاؤں، میں نے اس کو خلاف ادب سمجھا، اس سے ادب کیا ہے۔ ادب کرنے کے لیے حدود ہوتے، دیکھیے جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی آزاد بھی کر دیا تھا، آپ نے تو لے پالک بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو منہ بولا بیٹا بنا لیا، ان سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروا دیا۔ قریش خاندان کی ایک دم اونچا گھرانہ اور اپنے لے پالک بیٹے سے جو پہلے غلام تھا، بہت زیادہ فرق تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا یہ فرق مٹانا ہے، اور سی حکمتیں تھیں، آپ نے اپنے لے پالک بیٹے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروا دیا۔ سمجھ یہ رہے تھے کہ نکاح جمے گا، لیکن اتفاق کی بات نکاح جم نہیں رہا۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہوئی، اب وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی، اب وہ قریش خاندان کے جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تھی، تو اللہ کے نبی نے مناسب نہیں سمجھا، تو یہ کیا کر سکتے ہیں، میں تو یہ سمجھانے کے لیے کہ لے پالک جو بیٹا ہوتا ہے، منہ بولا جو بیٹا ہوتا ہے، گود جس کو لیتے ہیں وہ حقیقی بیٹے کی جگہ نہیں لے سکتے، ہاں تو یہ سمجھانے کے لیے اور ڈفرینس کچھ نہ ہو، میں نے نکاح کروا لیا تھا اور پوچھ گچھ ختم ہو جائے، لیکن نبھنی نہیں ہے بات، جب نبھنی تو زبردستی نبھانا اچھی چیز نہیں۔ اور اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کی بات تھی کہ اب وہ کیسے ایڈجسٹ کریں گے، اب ان کا کیا ہوگا، تو اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ میں خود ان سے نکاح کروں، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ ایک رسم کو توڑنا، تو کلام پاک میں آیت اتر گئی فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، اللہ نے کہہ دیا کہ اے نبی آپ کا نکاح حضرت زینب سے ہم نے کروا دیا ہے، صاف کہہ دیا کہ ہم نے کروا دیا۔ اللہ کے نبی تو چاہتے یہ تھے کہ میں نکاح کروں، پیشکش کروں یا ترتیب بناؤں، لیکن اللہ پاک کی طرف سے صاف بات آ گئی کہ نہیں آپ کا نکاح ہو گیا حضرت زینب سے، اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بتانا تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے جس کو گود لیتے ہیں وہ حقیقی بیٹے کی جگہ نہیں لے سکتا، کہ ایک مرتبہ اس کا نکاح جس عورت سے ہو جائے، بہو جو ہوتی ہے نا حقیقی بہو سے چاہے بیٹا طلاق دے دے اس کے بعد بھی نکاح نہیں کر سکتا ہے باپ، لیکن یہ حقیقی بیٹے کا حکم ہے، لے پالک بیٹے کا حکم نہیں ہے، منہ بولے بیٹے کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ تھا کہ اب یہاں اللہ کے نبی نے مخلوق کی رعایت کی، بہت زیادہ امکان تھا کہ لوگ چمگوریاں کریں گے، الٹی سیدھی باتیں کریں گے، لیکن کلام پاک کی طرف سے صاف آ گیا زوجنا کہا، تو اللہ کے نبی نے بغیر کسی کی رعایت کیے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دیا۔ ایک دوسرا واقعہ ہے، وہ کیا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا کہا کہ اے عائشہ، یہ جو بیت اللہ کی تم لوگوں نے تعمیر کی ہے نا،
واقعہ ہے وہ کہ سیلاب کی وجہ سے کعبۃ اللہ کا جو گارا مٹی تھا وہ پورا بہہ گیا تھا، پتھر پر پتھر رکھے رہ گئے تھے، سیلاب کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی تھی. تو وہ تو کعبۃ اللہ کی عظمت کرتے تھے قریش مکہ، تو ان لوگوں نے یہ چاہا، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے نہیں تھے، نہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو ان لوگوں نے یہ چاہا تھا کہ اس کو اثر میں تعمیر کریں. تو اثر میں تعمیر کرنے کے لیے ان لوگوں نے شرطیں لگائی کہ کوئی حرام پیسہ اس میں نہیں لگائے، حرام پیسے سے بیت اللہ کی تعمیر نہیں کی جائے، حلال پیسہ لگائیں گے. اور بعض الٹی سیدھی شرطیں بھی لگائیں. یہ کہا تھا کہ ہم ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں تو ان کپڑوں میں بیت اللہ کی تعمیر نہیں کریں گے، ننگے تعمیر کریں گے. اس طرح کی بہت وقار دے کر کے، عزت دے کر کے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ شرطیں پڑی تھی تو چندہ کم ہوا. چندہ کم ہوا تو کیا ہوا کہ حتیم کا جو حصہ اس وقت باہر کو ہے وہ اس کو تعمیر میں اندر شامل نہیں کیا جا سکتا. چندے کے حساب سے جتنا ہوا اتنا کعبۃ اللہ کی تعمیر کھڑی کر دی اور کچھ حصہ باہر کر دیا. جو حتیم کا حصہ ہے وہ کیا ہو گیا؟ باہر ہو گیا چندے کی کمی کی وجہ سے. چندے کی کمی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ شرطیں بڑی کیا تھی؟ تگڑی تھی. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم الٹا سیدھا ایسا ویسا مال بالکل نہیں لگائیں، بالکل پاکیزہ مال لگائیں. چندہ کم ہوا تو الگ کر دیا. اللہ کے نبی نے یہ چاہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں دوبارہ بیت اللہ کو بنائے ابراہیمی پر تعمیر کر دوں، لیکن اس ڈر سے کہ تمہاری قوم کے لوگوں میں انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا، کوئی کچھ کہے گا کہ محمد نے کعبۃ اللہ کی عمارت کو کیا کر دیا، توڑ کر کے دوبارہ تعمیر کیا. تو میں فتنے سے بچنے کے لیے لوگوں کی رعایت میں کیا کرتا کہ بنا ابراہیمی پر نہیں تعمیر کرتا. اللہ کے نبی چلے گئے، لیکن بعد میں دوسروں نے بہت کوششیں کی، لیکن وہ سب کوششیں ناکام ہوئی. پھر کیا ہو گیا کہ وہ حتیم باہر ملا کر کے تعبیر بھی کی گئی تھی، لیکن پھر دوسروں نے کیا کر دیا، توڑ دیا کہ نہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں جیسا تھا ویسے رہے. تو وہ ایک فتنہ تھا، تو اس کے بعد پابندی لگا دی گئی کہ اب دوبارہ اب کوئی کوشش نہیں کرے گا اس کو اندر کرنے کی. تو بہرحال یہاں اللہ کے نبی نے لوگوں کی رعایت، یہاں سے ایک اصول نکلتا ہے کہ لوگوں کی رعایت بھی کی جانی چاہیے، لیکن کہاں تک کی جانی چاہیے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہا کی جو زوجہ محترمہ تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، ان سے تو اللہ کے نبی نے نکاح کر لیا وہاں پبلک کی رعایت میں. لیکن بنا ابراہیمی پر دوبارہ کعبہ کو کھڑا کرنا چاہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کا خیال کر کے، لوگوں کی رعایت کر کے کھڑا نہیں چاہتے. حضرت ابن محمد آصف علی تھانوی صاحب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو جہاں پر جو چیز مطلوب فی دین ہوتی ہے، جس کی دین میں کوئی حیثیت ہوتی ہے، فرض چیز ہے، واجب چیز ہے یا سنت مؤکدہ ہے، نفل نہیں. ماں باپ کی خوشی کے لیے نفل نماز کو توڑا بھی جا سکتا ہے، اور ماں باپ نے کوئی حکم دیا اس میں نفل نماز آڑے آ رہی ہے تو نفل نماز کو چھوڑیں گے، ماں باپ کا حکم کیا کریں گے؟ پہلے ادا کریں گے. فرض، واجب، سنت مؤکدہ یہ مطلوب فی دین، مقصود فی دین چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کسی کی رعایت درست نہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح اللہ کے نبی نے کیا وہ ایک ضروری مسئلہ بتانے کے لیے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے کہ ان کا وہ جو پھنس گئی تھی ایک مسئلے میں، ان کو نکالنا مقصد تھا. اب وہاں مخلوق کی رعایت جائز نہیں، ایک واجب چیز ہے اور ایک رسم بد کو توڑنا واجب ہے، تو وہاں پر لوگوں کی رعایت نہیں. لیکن یہ جو بنا ابراہیمی کے مطابق کعبۃ اللہ نہیں تھا، اس کو توڑ کر کے دوبارہ تعمیر کرنا تھا، زیادہ سے زیادہ یہ افضل کام تھا، کوئی واجب کام نہیں تھا، کوئی فرض کام نہیں تھا. تو لوگوں کی رعایت میں اللہ کے نبی نے اس کو کیا کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا. یہ کہا کہ جب اللہ کی طرف سے نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، ایک مستحب کام ہے، تو مستحب کام جو پبلک کی وجہ سے کیا کیا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے. اصول بھی بتا دیا کہ دیکھو اگر ماں باپ، اب جیسے کوئی داڑھی رکھنا چاہے، ماں باپ کہیں بیٹا داڑھی ابھی مت رکھ، تجھے اچھی لڑکی نہیں ملے، تو کیا کریں؟ داڑھی رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے. ماں باپ بھی سر کی آنکھوں کا تاج ہے، اب ماں باپ کی بھی رعایت کرنا ہے. تو کلام پاک نے کیا کہا؟ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی بالکل جائز نہیں، اور ماں باپ کے سامنے زور کی آواز جائز نہیں.
عند انکر الاصوات لصوت الحمیر. اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ ماں باپ کے پاؤں پکڑ کر کے منانا ہے، کہنا ہے، گر جانا ہے ماں باپ کے سامنے اور کہنا ہے ماں باپ سے کہ اما جان ابا جان ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کی استنجا تک بھی صاف کریں، آپ کا پیشاب پخانہ صاف کریں گے، آپ کی ہر طرح کی خدمت کریں گے. لیکن ابا جان اے اما جان اگر ہم داڑھی نہیں رکھیں گے تو جب مریں گے قبر میں عذاب ہوگا. اب آپ ماں ہوتے ہوئے، آپ باپ ہوتے ہوئے ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے. پاؤں پکڑ لیں، منا لیں، سمجھا لیں، منت سماجت کریں، اطاعت نہ کریں، لیکن کیا کریں کہ ماں باپ کی عزت بھی کریں، توقیر بھی کریں، چونکہ ایک واجب چیز ہے. تو اور پھر ان کو سمجھانے کے لیے بہتر بنیں، سمجھائیں کہ اگر آپ فکر کر رہے ہیں کہ میں داڑھی رکھوں تو لڑکی نہیں ملے گی، تو آپ ان کو بتائیں، کیا بتائیں کہ لڑکی ملے گی، ضرور ملے گی، فلٹر ہو کر کے ملے گی. کیسے ملے گی؟ فلٹر ہو کر کے ملے گی. ایسی لڑکی ملے گی جو داڑھی کی عزت کرتی ہوگی، اور جو بے دینی کو پسند نہیں کرتی ہوگی. داڑھی کی برکت سے مجھے جو شریک حیات ملے گی، ایک دیندار شریک حیات ملے گی. آپ کیوں فکر کرتی ہیں امی جان؟ مجھے تو فلٹر ہو کر کے ملے گی. ایسی لڑکی نہیں ملے گی جو ناچنے والے ہیرو کو پسند کرے گی. مجھے جو لڑکی ملے گی دیندار لڑکی ملے گی. آپ ماں باپ کو سمجھائیں، رہن بنائیں، گریں اور منت سماجت کریں. یہ طریقہ ہونا چاہیے. لیکن ماں باپ کی خوشی کے لیے معصیت کا ارتکاب جائز نہیں. کسی فرض کو ترک کرنا، کسی واجب کو ترک کرنا یا کسی سنت مؤکدہ کو چھوڑ دینا، یہ جائز نہیں. اللہ پاک ہمیں گویا دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام کرنے کے لیے جو شرعی حدود گویا متعین ہیں ان کی رعایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اس سے متعلق بات آگے بھی ہوگی. اللہ پاک ہمیں سنت سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.